عمران خان، عمران خان، اب آئی آئی، اب آئی آئی، اب آئی آئی، اب چھائی چھائی، اب چھائی چھائی۔ یہاں پر جب میں تو یہاں پہ کہا کہ ظالموں کا ظلم بڑا ہے اور لوگوں کو ڈراتے ہیں، تو مجھے خان صاحب کا ایک جملہ بڑا یاد آتا ہے جب خان صاحب نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کل ہی کافی ہوں، میں کل ہی کافی ہوں۔ اور خان صاحب یقین کریں کہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کے بھی اس پورے ظالم نظام کے لیے اکیلے ہی بھاری پڑ گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ یہ جو لوگوں کو ڈراتا ہے وہ کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ بزدل ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے اور اس کو اپنی عزت کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ڈراتا ہے لوگوں کو، وہ دھمکاتا ہے، وہ ظلم اور جبر کے اوپر رکھتا ہے۔ اور خان صاحب کی یہ جنگ ہے ہی اس معاشرے میں اس ظلم اور جبر کے خلاف، حقیقی آزادی کے خلاف۔ آپ اس محلے میں اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے سکتے، پاکستان اپنی مرضی سے سستی گندم نہیں خرید سکتا۔ اوپر سے لے کے نچلی سطح تک معاشرے کو ظلم اور جبر سے دبایا گیا ہے۔ جو ہماری فورن پالیسی ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ڈراتی ہے، نیچے محلوں میں ان کے چمچے آ کے ڈراتے ہیں۔ لیکن بہت ہو گیا۔ کہتے ہیں جب خدا نے کسی قوم کی حالت بدلنی ہو نا تو اس کو ایک لیڈر دیتا ہے، اور جب خدا کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، یہ سننا، یہ بہت کام کی بات ہے، بچے بھی ہیں ادھر، یوتھ بھی ہے، جب خدا کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے نا تو آپ وہاں پہ آزاد نہیں ہوتے، وہاں پہ نااہل حکمران، آپ نے پڑھا ہوگا، حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ جب خدا کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو وہاں نااہل حکمران مسلط کرتا ہے۔ تو یہ جب میں عمران خان کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو ایک بڑی امید جو لگتی ہے نا کہ ہاں ہماری غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اللہ کی ناراضگی ہوگی، لیکن اب وہ ناراضگی ختم ہو رہی ہے، ایک امید آ رہی ہے، ایک لیڈر مل چکا ہے۔ اور یہ ملک ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہوا ہے۔ یہ ہم اس طریقے سے چوروں اور ڈکیتوں کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کا مستقبل آپ چوروں اور ڈکیتوں کے ہاتھ میں دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے۔ اور یہ یاد رکھیں، ہمیشہ کہتی تھی قوم نہیں جاگتی، یہ سننا، کہتے تھے قوم نہیں جاگتی۔ یہ وہی قوم ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے اپنے آباء و اجداد کی قبریں، انسان کو جو زندگی میں سب سے پیاری چیز ہوتی ہے وہ گاؤں ہوتا ہے جس میں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پر اس کے آباء و اجداد کی قبریں ہوتی ہیں، جس کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ سے غیرت اور عزت ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے مسلمانوں نے اپنی آباء و اجداد کی قبریں چھوڑی، ماں بہنوں کی عزتیں لٹائیں، بھائیوں کی گردنیں کٹوائیں۔ کیوں؟ ایک ایسا ملک جس کی بنیاد انصاف کے اوپر ہو، جس میں کوئی طاقتور آ کے کمزور کو نہ ڈرائے، برابری کا ایک ملک ہو جس میں سب کو برابر مواقع ملیں۔ تو آج 75 سال میں آپ اور ہمیں ایک امید ملی ہے، ایک امید ہے۔ عمران خان اب کسی شخص کا یا کسی ذات کا نام نہیں رہا ہے، وہ 25 کروڑ عوام کی امید بن چکا ہے۔ ہمارے یہ جو بچے ہیں ان کا مستقبل بن چکا ہے، اس کی ضمانت ہے مستقبل کی۔ تو ہم کیسی قوم ہوں گے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل سے منہ موڑ لیں؟ تو جتنا بڑا جبر ہے اس سے بڑی ہم ہمت دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وعدہ کریں آپ۔ اور یہ الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ہماری آزادی کی جنگ ہے اس نظام کے خلاف۔ ہمارے بچوں کے ساتھ، اس کے مستقبل کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ جن طاقتوں نے کھلواڑ کیا ہے ان کے خلاف جنگ ہے۔ آپ دیکھیں، معاشرہ اس وقت مرتا ہے جب وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ انسان اور جانور میں جو سب سے افضل چیز اللہ نے بنائی وہ عقل ہے، کہ ہم پہچان کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں دستا، یعنی کہ آپ بار بار نہیں دھوکہ کھا سکتے۔ ایک شخص آتا ہے وزیر اعظم بنتا ہے، پھر آتا ہے کہتا ہے مجھے دوبارہ موقع دو، میں اس قوم کی حالت بدل دوں گا، پھر تیسرا بنتا ہے، پھر چوتھا بنتا ہے، پھر اس کا بھائی بنتا ہے، پھر دوبارہ بنتا ہے، اس کی بیٹی اب گدی نشین ہو گئی ہے شریفوں کی۔ یہ سیاسی جماعت تو نہیں ہے، تو گدی نشینی ہے۔ گدی نشینی پتہ ہے نا، یہ سیاسی جماعت اب یہ بن گئی ہوئی ہے، یہ عوام کی کوئی جماعت تو نہیں رہی۔ تو آپ نے الیکشن کے دن خان صاحب نے جو اپنا بہترین کھلاڑی ادھر اس میدان میں اتارا ہے آپ لوگوں کے پاس، اور جتنا میں مولانا سلائی کو جانتا ہوں، تعمیر اور ترقی اور ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن میں میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ثانی ہو۔ تو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے خان کے نظریے پہ اور اس ملک کے لیے۔ اور آپ لوگوں کو ایک اور خوشخبری دوں کہ مئی انشاءاللہ مہینہ ہوگا، یہ سننا سارے، یہ مئی مہینہ ہوگا جب عمران خان باہر ہوگا آپ کے اور ہمارے بیچ میں، اور یہ اسی شہر لاہور میں ہوگا۔
اور خان انشاءاللہ اسی شہر لاہور میں ہوگا. اور ہم پوچھیں گے ہر اس طاقتور سے کہ جس نے اپنے طاقت کے زام